انسان کی فطرت میں دنیا کی محبت کچھ نہ کچھ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی چیزیں، من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے اولاد، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشانے لگائے ہوئے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ تو یہ آخری تین یہ پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے بڑی چیزیں تھیں۔ آج کل ان کی جگہ بڑے بڑے محلات، بہترین گھروں، بہترین گاڑیوں نے لی ہے۔ تو ان چیزوں کے نام سن کر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مزین کی گئی ہے، یعنی انسان ان سے محبت رکھتا ہے، مگر یہ محبت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی مشکل ہے۔ لہذا جہاں تک انسان کی ضرورت ہے وہاں تک ہی اس کو ضروری سمجھے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو مقصد بنا لے تب انسان جو ہے نا اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ اگر یہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنی تخلیق سے ہی غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پش ڈال دے، تو پھر یہ محبت خطرناک قلبی و روحانی مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی بدن کے لیے شوگر، کہ شوگر انسان کے جسم کے لیے ایک خاص مقدار میں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہی شوگر جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایسی لا علاج مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، اس کے جسم کے رگوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مراسیل میں یہ جملہ مشہور ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ مثال کے طور پر پرانی سرکش قوموں نے پیغمبروں کی دعوت کو اس لیے ٹھکرایا، پیغمبروں کی دعوت سے اس لیے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں مبتلا تھے، اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل میں خلل پڑتا تھا، اسی لیے وہ اپنے داعیوں کی، اپنے محسنوں کی مخالفت پر اتر آئے۔